جنہیں عظیم مقام دے کر پروردگار عالم قلب امام جعفر صادق علیہ السلام کو خوشحال کرے گا۔ آئیے آج اس مجلس کے آغاز میں ہی میں ایک بہت ہی خوبصورت سی نماز جو ہماری حاجتوں، ہم جیسے فقیروں کے پاس، ہم گداگر ہیں، گدا یعنی مانگنے والے ہیں، فقیر ہیں، اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کمی ہماری زندگی میں رہ جاتی ہے، تو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے، حاجات تک پہنچنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک 2 رکعت نماز کی تعلیم دی ہے ہمیں۔ کتاب درمان فقر جو آغا کلباسی کی ہے، اس میں یہ نماز درج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ نماز، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ نماز پڑھے اور اس کے پڑھنے کے بعد حاجت نہ مانگے تو اللہ اس سے ناراض ہو سکتا ہے، غضبناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نماز اتنی پیاری نماز ہے کہ اس کے بعد ضرور کچھ مانگو۔ حتیٰ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نماز پہاڑ، ماؤنٹنز کو ہلا سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں، اتنی طاقت اس نماز میں موجود ہے۔ یہ نماز ہے تو 2 رکعت کی، لیکن پورا ایک ہفتہ اس کی تیاری میں گزرے گی۔ پہلے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ریڈی کریں، تیار کریں، اور پھر جمعرات کی ظہر کے بعد اس نماز کو پڑھنا ہے۔ ہفتے بھر میں کسی اور دن بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تھرسڈے آفٹر صلاۃ الظہر وی شوڈ پرے دس 2 units نماز آف حاجت۔ اس کی شرائط کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہمیں معرفت حاصل ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، حضور قلب کے لیے آپ پورا ہفتہ کام کریں، اور نمبر 3، جب تھرسڈے کا دن آئے یا جس دن بھی آپ نے اس نماز کو پڑھنی ہو، آپ تھکے ہوئے نہ ہو، آپ کا مائنڈ کہیں بزی نہ ہو۔ جس طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے کہ اللہم فرغنی لما خلقتنی بہ، بار الہ جس کام کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا ہے اس کے لیے ہمیں فارغ، ہمیں فری کر دے، تو فری ہو کر انڈلج اور پورے وجود کے ساتھ غرق ہو کر اس نماز کو ہم نے پڑھنا ہے معرفت کے لیے، کیونکہ یہ نماز سورہ حمد اور سورہ توحید سے بنی ہے۔ تو سورہ حمد کی تفسیر آپ سب ماشاءاللہ سن چکے ہیں، سورہ توحید کی، سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد کی تفسیر موجود ہے۔ جنہوں نے نہیں سنی وہ ضرور ایک مرتبہ کہیں سے بھی انہیں مل جائے کوئی تفسیر، اگر کہیں اور نہیں مل رہی تو یوٹیوب پر موجود ہے، اور ہم نے جو مل کر الحمدللہ یہ عبادت کی ہے اس کو سن لیں اور پھر یہ نماز پڑھیں۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں 11 مرتبہ 11 ٹائمز آپ نے سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اپنے آپ کو خالص کر دینا ہے۔ توحید 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 کہتے ایک مرتبہ، میں پہلے چلے یہ بتا دوں تاکہ نماز کا ختم ہو جائے، اور سورہ حمد پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائمز آپ نے سورہ توحید کو پڑھنا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب آپ 21 ٹائمز سورہ توحید پڑھیں تو دل ٹوٹے اور ایک آنسو بے شک کم ترین مقدار میں ہو، آپ کو فیل ہو کہ آپ کی آنکھیں نمناک ہوئی ہیں، آپ ٹیئرز نکالنے کی کوشش کریں، اور سلام کے بعد 51 ٹائمز سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور 51 ٹائمز جو ہے وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پھر سجدے میں 100 مرتبہ یا اللہ کہنا ہے، 100 ٹائمز سجدے کی حالت میں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کتنا رب کو یہ نام پسند ہے، یا اللہ، اور اس کے بعد اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی التجا، اپنی درخواست، اپنے سوال کو بیان کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے امام کے لیے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کریں، اور پھر اپنے لیے دعا کریں، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ پروردگار عالم اس عظیم عبادت کے ذریعے جس کا وعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آئے انشاءاللہ۔ امام کی ایک بہت ہی پیاری سی حدیث سے آج کی مجلس کا میں آغاز کرنا چاہوں گی۔ امام فرماتے ہیں کہ اے شیعوں، ہماری امامت اسٹیبلش
اور بیسڈ ہے، استوار ہے ان 7 چیزوں پر. 7 چیزیں ہیں جس پر امت استوار ہے. نمبر 1 آپ نے فرمایا اِنَّ امامتنا بالرفق. نمبر 2 والتقیہ. نمبر 3 والتعلف. نمبر 4 والوقار. نمبر 5 والحسن الخلق. نمبر 6 والورع. نمبر 7 والاجتہاد. یہ 7 بہت اہم چیزیں ہیں جو امامت جس پر اسٹیبلش اور استوار ہے، اور ہم جیسے اماموں کے چاہنے والوں کو اسی حسین سے پیرائے پر ان ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. نمبر 1 جو بتایا گیا ہے، ہماری امامت رفق کے ساتھ ہے. رفق یعنی نرمی، یعنی پولائٹنس، یعنی کمپرومائز کرنا، یعنی بہت جینٹل ہو کر پیارے سے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کام انجام دینا ہے. حدیث ہے نا لِكُلِّ شَيْءٍ قُفْلٌ وَقُفْلُ الْإِيمَانِ الرِّفْق. ہر چیز کا ایک پروٹیکٹر ہوتا ہے، اور اے مومنوں تمہارے ایمان کو جو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، جو اس کی چابی ہے، جس کو بند کرتا ہے، یعنی جو اس کا تالا ہے، چابی نہیں، قفل تالے کو بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لاک جو لگا دیتے ہیں، وہ ہے نرمی، وہ ہے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے انداز سے ڈیل کرنا. دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ کہتے ہیں مختلف نئے عقیدے اور نئے اسکول آف تھاٹس کا بازار تھا، فش بازار. یعنی ہر کوئی نئی باتیں لے کر آ رہا ہے. اختلاف اگر کوئی اور ہوتا کتنا اختلاف ہو جاتا. لیکن ہماری جان قربان ہو، آپ نے تو عجیب باتیں کہی ہیں. آپ اگر جب بھی چاہیں، جہاں اگر یونٹی کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ضرور آپ لوگ گوگل کر کے سرچ کیجئے گا کہ وہ احادیث جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے مکتب کا پیرو نہیں ہے، جو شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، اگر وہ اسماعیلی ہے، اگر وہ زیدی ہے، اگر وہ سنی ہے، تو ان کے ساتھ کیسے